پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو پہلے دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد اتنے ہی طرح، اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے۔ جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی۔ یہ آدم اور اوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں۔ کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وقتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے، اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے، پیار محبت کی کیجئے۔ یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ، منو، یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرارتھ کے لیے۔ آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا، اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان پارس 23ویں تھے، اور اشٹنیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے۔ کنتو یاد رکھیے، اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے۔ آپ ایسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے سارو دھرم کے سنت کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ ہم کیول سہمت ہیں آپس میں مل جل کے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اور اس کے سوا یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں، سارا پلیتا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمجھ۔ یہاں بات سہمتی کی نہیں، اسہمتی کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سمجھ کا پھیر ہوا ہے وہاں پر۔ کس کی؟ انہوں نے آپس میں جس کا بھی ہوا، تو بائیک آؤٹ کرنا جلد بازی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں اس کا سر؟ یہ نہیں، میں کسی چیز کا بائیک آؤٹ کبھی نہیں کرتا۔ راستہ بائیک آؤٹ کبھی بھی نہیں ہے، راستہ ہے سہمتی، راستہ ہے سمواد، راستہ ہے سمادھان کے دوار کھولنا۔ اس لیے تو ایک منچ پہ ہم لوگ ہیں۔